بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگوں، سورہ یونس کے دوسرے رکوع کی آخری آیات گزشتہ مجلس میں بیان ہوئی تھی. آج تیسرا رکوع شروع ہوا ہے اور اس کی 2 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں، بلکہ 3 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بیان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرک کا بھی بیان فرمایا اور مشرکوں کو ان کی حقیقت سمجھائی کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو جو اللہ کا سفارشی سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، یہ شرک ہے اور یہ مجھے ناپسند ہے. اچھا، آج کی جو تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک بری عادت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان عقلی طور پر، فطری طور پر، مزاجاً اللہ کا پجاری ہے. یہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی پوجا کرتا اگر اس کو کسی غلط راستے پر نہ ڈالا جاتا تو. یہ فطرتاً اپنے رب کو ڈھونڈتا ہے. اس کے مزاج میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے. اب رکاوٹیں آ جاتی ہیں. ماں باپ سکھاتے ہیں کہ آج ہم فلان بازار پر گئے ہیں، وہاں جو چراغ جل رہا تھا نا، اس چراغ کا تھوڑا سا تیل منہ پر مل لو، اس چراغ کے تیل کو زخم پر لگا لو، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اس چراغ کو آنکھوں میں ڈال دو تو آنکھوں میں پھلے کی اور موتیے کی بیماری نہیں ہوتی. یہ تیل میں شفا کہاں سے آئی؟ وہ بزرگ کی برکت کی وجہ سے. بزرگ تو کہاں، زمین میں سوئے ہوئے نیچے. مزار کی برکت آ گئی اور پتھروں کی برکت اتنی آ گئی اس چراغ میں کہ وہی تیل دکاندار کی جب ڈبے میں پڑا ہوا تھا تو اس میں کوئی شفا نہیں تھی. وہی تیل جب ادھر مزار کے پاس آ کر بیٹھا کچھ دن تو اس میں شفا آ گئی. اب بچہ جب ابتدا سے یہ تعلیم پائے گا تو آگے چل کر وہ کیا موحد بنے گا، کیا وہ اللہ کا پجاری بنے گا، تو ہر جھٹی کو سلام کرنے والا. اللہ نے یہاں ایک انسان کی عادت کو بیان کیا. آیت کا ترجمہ آپ سنیں حیران رہ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کے اوپر کوئی خوشی بھیجتے ہیں تکلیف کے بعد، تو وہ ہماری آیتوں میں، ہمارے حکموں میں ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی تدبیریں بہت تیز ہیں. ہمارے قاصد، ہمارے پیغمبر تو لکھ دیتے ہیں جو کچھ تم تدبیریں کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کسی انسان پر جب دکھ آتا ہے اور دکھ کے بعد جب تکلیف آتی ہے، اچھا دکھ میں انسان براہ راست اللہ کو پکارتا ہے. اور اس حوالے سے اگلی آیت میں بھی یہی تذکرہ آ رہا ہے. تکلیف میں جب ہوتا ہے تو خدا کے سوا اسے کوئی یاد نہیں رہتا. اپنے ماں باپ بھی یاد نہیں رہتے، اور تو چھوڑیں اپنی اولاد بھی یاد نہیں رہتی، تو کہاں غریب نواز اور کہاں گنج بخش اور کہاں اس کو دستگیر یاد رہیں گے.
اپنی ماں باپ اپنی اولاد اس کو یاد نہیں رہتی تکلیف میں، اور خالصتاً اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اچھا پھر جب تکلیف میں ہوتا ہے تو کئی وعدے کر بیٹھتا ہے اللہ کے ساتھ، بس اللہ مجھے یہاں سے ٹھیک کر دے تو میں تیرا خالص بندہ بن جاؤں، میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں کسی کا حق نہیں دباؤں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں، اس کے وعدے کر بیٹھتا ہے دل میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو تھوڑی سی خوشحالی دیتے ہیں، جب وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، ہمارے حکم کو پورا نہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ آج فلان چیز ہو گئی اس لیے میں نماز نہ پڑھ سکا، آج فلان مجبوری پیش آ گئی اس لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑا، آج فلان مجبوری پیش آ گئی اس لیے مجھے حرام کھانا پڑا، اس طرح کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری تدبیریں جو خفیہ تدبیریں ہیں نا وہ بہت تیز ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرتے رہا کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے بشر المخبتین، ایمان ہے نا، ایک ایمان ایک اخبات ہے، اخبات کہتے ہیں کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان آگے ترقی کرتا ہے، ترقی کرتے کرتے وہ اس حیثیت کو پہنچتا ہے، اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر اپنے تمام معاملات کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ اخبار ہے، اپنے تمام معاملات کو، خوشی کے یا غمی کے تمام معاملات کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن تدبیریں اللہ کی، اس سے ڈرتا رہنا چاہیے، اس لیے فرمایا میری تدبیریں جو ہے نا خفیہ وہ بڑی تیز ہیں، لہذا ان سے انسان کو، ایمان والے کو ڈرتا رہنا چاہیے۔ اخبار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے جو رسول ہیں، ہمارے جو فرشتے ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان بھی ہے، ایمان مفصل میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ایمان مجمل میں بھی ہم پڑھتے ہیں، حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک اس کی اچھائیاں لکھنے والا، دوسرا اس کی برائیاں لکھنے والا۔ اللہ کو تو معلوم ہے، ضرورت تو نہیں ہے ان کی، اللہ کا تو علم بہت وسیع ہے، لیکن قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مکر جائے اپنی بات سے تو اس کو ویڈیو دکھا دی جائے گی، یہ تم نے کیا تھا، یہ دیکھو وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی دفتر میں جائیں، کسی بینک میں جائیں، آفس میں جائیں تو وہ لکھا تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ لفظ کس لیے لکھا جاتا ہے کہ کوئی غلط حرکت مت کیجیے، کیمرے میں جو کرو گے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 CID کے بندے، خفیہ ایجنسیوں کے بندے 2 آپ کے ساتھ ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کی پوری روش کو ریکارڈ میں لا کر محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دستور ہے، قانون ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو لاجواب کریں گے، بندہ بہت سارے بہانے بنائے گا۔ 25ویں 26ویں بارے میں ایک آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں، قسمیں، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیری قسم ہے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ اللہ ان کو کوئی ویڈیو دکھا دیں گے، دیکھو یہ تو فلان کے بازار پہ جھک کر چوکھٹ کو چوم رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، اور تم نے بہانہ بنا کر اپنے عوام کو بتایا تھا کہ میں نے تعظیم کی تھی۔ تم حکمران ہو کر بھی درباروں کی چوکھٹوں پہ پڑے رہے اور عوام کو الو بنا کر کہا کہ میں تو ایسے ہی تعظیم کے لیے جھکا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، ہے نا، عوام کو الو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قیامت کے دن یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اسی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو، مصیبت میں کو بیان کیا۔ فرمایا وہ اللہ ہے جو تمہیں خشکی میں بھی سفر کراتا ہے، سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کبھی کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو اور وہ کشتی اچھی ہواؤں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو تم خوش ہوتے رہتے ہو، اور پھر جب ہوا تیز لگنے لگے اور ہر طرف سے موجیں آنے لگیں اور یہ تم سمجھنے لگ جاتے ہو کہ اب تو ہم گھیرے گئے، تو اس وقت پکار بیٹھتے ہو سچے دل کے ساتھ اللہ کو، اور یہ وعدہ کرتے ہو
کہ اللہ اگر تو نے ہمیں یہاں سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ وہاں سے نجات دے دیتے ہیں تو پھر وہی زمین میں جا کر ہمارے حکموں کی خلاف ورزی اور بغاوت کرتے ہیں۔ اے لوگو سن لو، یہ تمہاری بغاوتیں تمہارے اپنے نقصان کے لیے ہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں پھر تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ترجمے پر غور کر کے دیکھیں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں خشکی اور زمین میں تمہیں سیر اور گھماتا پھراتا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی سمندر نہیں دیکھا، نہ حضور نے کوئی سمندر کا سفر کیا ہے۔ اب قرآن سمندر کو بیان کر رہا ہے، سمندر کے سفر کو بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے معجزے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، کیونکہ اپنی طرف سے باتیں وہ کرے گا جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہو۔ جب اللہ کے نبی نے سمندر دیکھا ہی نہیں ہے، سفر کیا ہی نہیں اور سمندر کے سفر کی بات کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو خبر دینے والی ذات کوئی بڑی ہے جس کو سارا کچھ ہے۔ اچھا، انسان خشکی میں سفر کرنا تو آپ ہم سب سمجھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہر جگہ پر روڈوں کی لائنیں، جال بچھے ہوئے ہیں، ٹرینوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، ہوائی سفر بھی ہوتا ہے اور آج کل بحری بوٹ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں جو ہزاروں ٹن لوہا بھی، لاکھوں ٹن لوہا اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ذرا پیچھے جائیے، آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے جائیے تو اس زمانے میں یہ توانائیاں دنیا میں موجود نہیں تھیں۔ خچروں، گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں پہ سفر ہوا کرتا تھا اور سمندری سفر انتہائی مشکل سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ بادبانی کشتیوں پر ہوتا تھا۔ بادبانی کشتی ہوا کے حوالے ہوتی ہے، ہوا کا رخ اگر اسی طرف چل رہا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہوا مخالف آ گئی تو ہوا آپ کو اٹھا کر کہیں دور علاقے کسی میں پھینک دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب کشتی میں بیٹھتے ہو اور ہوا موافق چل رہی ہوتی ہے، جب ہوا مخالف چلنے لگتی ہے، ہر طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میری گھر والی مسلمان ہو گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین قبول کر کے بیعت کر چکے تھے۔ میں نے لوگوں کی جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بیوی تو مسلمان ہو گئی، شوہر مسلمان نہیں ہو رہا، اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر رہا، میں اس منہ چھپانے کے لیے کہیں ہجرت کے ارادے سے سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر کہیں منہ کر کے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے کوئی 30 یا 35 میل چلی ہوگی ہماری کشتی کہ طوفان نے گھیر لیا، چاروں طرف سے طوفانی ہوائیں آنے لگی، کبھی اس طرف کا ہوا ہو، اس طرف کی ہوا ہو، موجیں سمندر کی تو ہوا کے رخ پہ چلتی ہیں۔ تو کہتے جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی لات کو پکارنے لگا، کوئی عزا کو پکارنے لگا، کوئی منات کو پکارنے لگا۔ تو بادبانی کشتی جو چلا رہا تھا، جو ناخدا کشتی کا تھا، اس نے کہا یہاں لات اور عزا اور منات کام نہیں آئیں گے، یہاں خدا کو پکارو بھائی، اگر تمہاری کوئی جان چھڑا سکتا ہے اس طوفان سے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو پکارو۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا اس خدا کو نہ ماننے کے لیے تو میں بھاگا، اس خدا کو اگر میں مانتا تو مکے میں تھوڑے بیٹھا ہوتا، یہاں تھوڑی آتا میں اس خدا کا انکار کر کے تو کشتی میں بیٹھا ہوں۔ کشتی والا کیا کہتا ہے کہ لات اور عزا کا انکار کرو اور خدا کو مانو، اس خدا کو نہ ماننے کے لیے تو میں اس طرف آیا ہوں۔ اب یہ کشتی والا کہہ رہا ہے کہ اس خدا کو پکارو اور لات اور عزا منات کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ کہتا میرے دل پہ چوٹ لگی اور کشتی تو ہماری زو کر کے واپس کنارے پر پہنچی اور سیدھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے اس زمانے کی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے مجھے دیکھا اور فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، حضور نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر۔ حضرت اکرمہ کی گھر والی حضور کے پاس پہلے پہنچ گئی تھی اور اس نے دعا کروائی تھی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر مسلمان نہیں ہو رہا اور بھاگنا چاہتا ہے، مکے سے بھاگ رہا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کے لیے دعا فرمائی. ابو جہل کا بیٹا ہے، حضور نے دعا فرمائی اور ادھر سے کشتی نے ان کو گھیر لیا. اور جب واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی حضرت اکرمہ کو فرمایا تھا مرحبا بالراکب المہاجر، کہ بھاگنے والے، کشتی پر بیٹھنے والے کو مرحبا اور خوش آمدید، مسلمان ہو گئے. تو اس زمانے میں بحری سفر کرنا بڑا مشکل تھا. اللہ نے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری فطرت یہ ہے کہ جب مصیبت میں گرتے ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہو. ہمارے عام لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس مزار پر جائیں گے، دوسرے پر جائیں گے کام نہیں ہوگا، تیسرے پر جائیں گے، چوتھے پر جائیں گے. جب سب مزاروں سے نا امید ہو جائیں گے تو کہیں گے بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہمیں اللہ نے بیٹا نہیں دیا. اولاد جب نہ ہونا تو کہیں گے کہ اللہ کی مرضی تھی، ہم نے تو کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، ہے نا. آئے تیرا ذہن کہ تیرے پیر فقیر تجھے بچے دیتے تو کوئی پیر فقیر بغیر اولاد کے نہ مرتا. کئی پیر فقیر ایسے ہیں جنہوں نے شادی تک نہیں کی. کئی پیر فقیر تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کے لیے ترسا دیا، تڑپا دیا، چلے گئے دنیا سے، اولاد ان کو نہیں ہوئی، تجھے کیا دیں گے؟ تو کہیں گے ہم نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی. اب یہاں آ کر قصوروار اللہ کو ٹھہراتے ہیں. اچھا کہیں سے کسی مزار پہ گئے اور ہو گیا نا، کچھ ہو گیا تو اللہ کو نہیں مانیں گے، کہیں گے فلان پیر پہ گئے تھے وہاں سے ملا. گاجی شاہ کی اونٹنی کی قبر پر گئے تھے، 7 چکر کاٹے تھے اور گاجی شاہ کی اونٹنی نے ہمیں جو ہے نا وہ بچہ دے دیا. کوئی کہتا ہے جی پیر صاحب کے قبر پہ جو بیری کا درخت ہے نا، اس کو ذرا ہلاؤ تو اگر کوئی پتا گرے گا تو اگر ایک پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، 2 پتے گرے گا تو بیٹا ہوگا. یہ گویا کہ پیر صاحب اپنے ہاتھ میں تقدیر لیے بیٹھے. یہ تقدیر بھی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہوگی کہ ایک بیٹا یا 2 بیٹے یا بیٹی یا بیٹا دیں گے. تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مزاج کے اعتبار سے خدا کا پجاری ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب بھی یہ مصیبت میں پھنستا ہے تو خدا کو پکارتا ہے. کہتے ہیں ایک دہریہ تھا کمیونسٹ جو خدا کو نہیں مانتا تھا، کہتا خدا نہیں ہے، بس زمانہ ایسے چل رہا ہے. تو ایک آدمی نے اس کو سبق سکھانے کے لیے وہ پیچھے سے آیا اور اس نے اس کو پیچھے سے زوردار مکہ مارا. تو جو یہ دہریہ کرسی پہ بیٹھا تھا، اوہ مائی گاڈ، اوہ مائی گاڈ، او میرے خدا. میں نے کہا منحوس لوگوں کے سامنے تو کہتا ہے خدا نہیں ہے، یہاں تو مان رہا ہے تو خدا، یہاں تو خدا کو پکار رہا ہے. جب تجھے لات پڑی ہے کمر پہ تو خدا تجھے یاد آ گیا نا، کہہ رہا ہے او مائی گاڈ. خدا کو ماننے والے تو کیسے کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا؟ فطرتاً انسان طبیعتاً اللہ کا پجاری ہے، اللہ کو ماننے والا ہے. اس کی نشانی یہی ہے کہ یہ جب مصیبتوں میں گرتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب سب دروں سے نا امید ہو جائے نا تو آخر میں پھر اللہ کے در پر ہی آتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مصیبت میں گرتے ہو تو وعدہ کر لیتے ہو اللہ سے کہ اللہ یہاں سے ہمیں بچا لے، ہم جو کہے گا تو نا وہی کریں گے. لیکن پھر جب آسانیاں آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے تو اذا ہم یبغون فی الارض، اللہ کے حکموں کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے انسان. ایمان، پھر عمل، پھر نیکی، تقوی. ایمان میں تو ہم لوگ داخل ہو جاتے ہیں، ایمان کے دائرے میں ہم لوگ داخل ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھیں. لیکن ایمان سے اندر ایک اور دائرہ ہے جس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا دائرہ کہا جاتا ہے. ہم اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے. ایمان کے دائرے میں بیٹھے ہوئے یعنی دعویٰ یہ کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری کا جو دائرہ ہے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اس دائرے سے پیچھے بھاگتے ہیں، اس دائرے میں داخل نہیں ہوتے. بھائی دیکھو، یہ یاد رکھیں کہ انسان جب کسی زمین پر رہتا ہے نا، جب کسی علاقے میں رہتا ہے تو وہ علاقہ اس کا اپنا کہلاتا ہے. گھر کی 4 دیواری میرا گھر ہے. تو ہم لوگ جب ایمان کے دائرے کے اندر رہتے ہیں، اس دائرے کے اندر اعمال کا دائرہ بھی ہے، اور اعمال کی پابندی کرنے والا شخص مسلمان اور مومن اور صالح کہلاتا ہے. لیکن اگر اس دائرے میں داخل نہیں ہوتا، صرف ایمان لے آتا ہے، تو یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے.
یہ گناہگار ہے، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، بھائی ٹھیک ہے دنیا میں چند دن جو آپ گزار رہے ہیں، یہ آپ کے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنا یہ چند دن کا کھیل ہے، لیکن پھر ثم الینا مرجعکم، ہمارے پاس آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ تو یاد رکھو بھائی ویڈیو پوری بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ یہ چیز پہلے زمانے کے شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن آج تو انسان سمجھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ کہ ایک چھوٹا سا آدھے انچ کا میموری کارڈ ہے جس میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں میگا بائٹ ڈیٹا آ جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی اس میں مووی آپ بھر سکتے ہیں، کتنی کتابیں اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، کتنی تصویریں اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا آدھے انچ کا میموری کارڈ ہے، اور ترقی کرتے ہیں اس میں اور بھی اختصار آ جائے گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹا چلا جائے۔ پہلے زمانے میں کمپیوٹر اتنا بڑا سی پی یو ہوتا تھا، آج کل اتنا چھوٹا کمپیوٹر بنا دیا جیب میں رکھ کر لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے سائنسی دماغ دیا کہ بھئی سمجھ سکو کہ تمہاری ساری زندگی کی ڈیٹا جو ہے نا وہ 50-60 سال کی تو ہے، 60-70 سال کی تو تمہاری زندگی ہے، اس کا ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ نہیں ہوگا، ہمارے پاس محفوظ ہوگا اور ہمارے پاس حساب کتاب دینا ہوگا۔ یاد رکھیں وہاں پھر جھوٹ بولنا یا وہاں انسان مکر و حیلہ فریب یہاں تو کر سکتا ہے، سفارش بھی یہاں کسی سے کروا سکتا ہے، اپنا جرم چھپا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے ساتھ اپنے اس کے اعضاء بولیں گے، زبان بولے گی اللہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولوایا تھا، ہاتھ بولیں گے اللہ اس نے مجھ سے غلط کام کروائے تھے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، انسان کا پورا وجود بول اٹھے گا اللہ کے ساتھ۔ آج سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ زبان یہ ہاتھ پیر کیسے گواہی دیں گے۔ آج زبان بول رہی ہے نا، ابھی دیکھیں ہم زبان سے بات کر رہے ہیں، تو جب اس کو کس نے بولنے کی طاقت ہے؟ اللہ نے دی، تو اللہ ہاتھوں سے بھی بلوا لے گا، ہاتھوں کو بھی اللہ یہ طاقت دے دے گا۔ تو بہرحال انسان کو کچھ وقت کے لیے دن کے 24 گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے یہ مراقبہ کر لینا چاہیے بیٹھ کر کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا ہے، کتنی میں نے اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں، کتنی میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، آج میں نے 5 وقت نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، آج میں نے روزی کمانے میں کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری، آج میں نے دکان میں ناپ تول کرتے ہوئے کسی کو غلط کوئی چیز نہیں دی، آج میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا، آج کسی کے ساتھ غیبت نہیں کی۔ اپنا محاسبہ کرے روزانہ 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، اور ٹائم نہیں ملتا تو سوتے وقت جب سو رہا ہے نا، سونے کی تیاری کرو، اس وقت بیٹھ کر مراقبہ کرے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ اگر مجھے ابھی مصیبت میں گرفتار کر دے، اگر اللہ مجھ سے یہ ساری چیزیں نعمتیں اپنی چھین لے تو وہ اس پر قادر ہے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ اسی کے در پر جاؤں گا، تو کیوں نہ میں ابھی سے اس کا ہو جاؤں۔ اللہ سے اللہ ہی مانگو، اللہ کو کہو کہ اللہ میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا ہوں، اللہ تو ہی میرا رہبر بن جا، اللہ تو ہی میرا رہنما بن جا، اللہ تو ہی میرا مددگار بن جا، اور مجھے مشکلات سے جس طرح تو نکالنے کی طاقت رکھتا ہے اسی طرح تو مجھے تمام مشکلات سے نکال دے، اور مجھے قبر تک جانے کے لیے میری منزل کو آسان کر دے۔ یہ روزانہ 10-15 منٹ کا مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے نا وہ معرفت دلوں میں ڈالیں گے، سمجھ ڈالیں گے، اللہ اپنی نافرمانیوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو